السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی جیل سے خبر آ گئی ہے، وہ کس حال میں ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن انہوں نے آفر کیا اسٹیبلشمنٹ کو، باضابطہ پیشکش کی ہے کہ آئیں مل کر چلتے ہیں۔ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی۔ علی امین گنڈاپور کے جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کے ایک بار پھر اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ سینٹ میں اچھا خاصا ادھم مچا رہا معاملہ ہے کینالز کا۔ پاکستان کے ایوان بالا میں احتجاج ہوا۔ پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی جماعت ہے حکمران اتحاد کی، ان کے ارکان سینٹ نے واک آؤٹ کر دیا اور تحریک انصاف والے نعرے لگاتے رہے۔ کیا ہوا سینٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سائڈ پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دھرنا تو جاری ہے گزشتہ 5 دنوں سے، آج 5واں دن ہے، کل 6واں دن ہوگا، اور اس کے بعد صورتحال دن بدن ظاہر ہے بحران کی طرف جا رہی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کا بحران کب پیدا ہو سکتا ہے اگر دھرنا جاری رہتا ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ لیکن اس میں جو کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے کینالز کا، اس نے پاکستان کی سیاست میں مرکزی جو ہے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے، اور ہر کوئی اس وقت اسی کے متعلق بات کر رہا ہے، چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو، ہر طرف۔ اور اب تو کے پی کے میں نے پچھلے ولاگ میں بتا دیا کہ کینالز کے ایشو پر وہاں پر بھی جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ آوازیں ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ سندھ کی اس قرارداد کے خلاف جس میں CRBC چشمہ رائٹ بینک کینال کو بھی شامل کیا گیا تھا، کینالز مخالف کینالوں میں جن کی مخالفت کی گئی تھی ان میں، تو ہر طرف مطلب کسی بھی طرح آپ دیکھیں تو معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ تو اس میں وفاقی مشیر، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطے تیز کر دیے۔ انہوں نے سندھ کی قوم پرست قیادت کو فون کیے ہیں، رابطے کیے، اور ان سے مل بیٹھ کر مذاکرات کر کے مسئلہ حل کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تو کیا یہ رابطے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مسلسل رابطے میں تھے، لیکن اب انہوں نے آج قوم پرست قیادت سے رابطے کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پوری کی پوری کابینہ کو منع کر دیا ہے کہ جی آپ نے اس معاملے پر بات نہیں کرنی، کینالز کے معاملے پر۔ پنجاب سے تھوڑی جو ہے وہ رد عمل آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی اب کینال سے ہٹ کے کسی اور ایشو کی طرف آج گیا ہوا ہے۔ وہ گندم کا ایشو تھا، کنک میں کہہ رہا تھا، سندھی میں کہتے ہیں، پنجابی میں بھی کنک ہی کہتے ہیں، تو گندم کا ایشو تھا، تو اس پر ضرور وزیر اعلیٰ سندھ کے کا جو بیان تھا اس کو عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ نے اس کا انہوں نے جواب دیا۔ لیکن مجموعی طور پر کینالز کے معاملے پر وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ فی الحال جب تک مذاکرات کی طرف ہم نہیں جاتے تو رد عمل نہیں دیں گے جو کچھ تحریک سندھ میں چل رہی ہے۔ تو اب میں آغاز میں میرا خیال ہے جو کیونکہ دھرنا جاری ہے، تو دھرنے کی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ایک رہنما ہیں خواجہ عاطف صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہوئے ایک انفارمیشن دی تھی کہ جی ہمارے پاس، ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 7 دنوں کا اسٹاک ہمارے پاس ہوتا ہے، اور دوسرا پائپ لائن والا جو سورس ہے وہ تو برقرار رہے گا۔ لیکن آج جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے خود پھر دوبارہ ریکنفرم کیا، اور اپنی وہ جو انفارمیشن تھی اس انفارمیشن کے بجائے جو نئی انفارمیشن ان کے پاس تھی وہ انہوں نے بتائی ہے، جو حوصلہ افزا ہے۔ حوصلہ افزا اس لیے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ابھی مزید 8 سے 12 دن جو ہے وہ پیٹرول کے ذخائر جو ہیں ان کے پاس، ملٹی نیشنل کمپنیوں پر وہ کہہ رہے تھے کہ جی میری نظر نہیں تھی، وہ تو لوکل کمپنیاں ہیں ان کا بات کر رہے تھے ان کی، لیکن جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کے ذخائر دیکھ لیے جائیں، اور پائپ لائن سے جو پیٹرول آ رہا ہے، تو پھر 10-12 دن جو ہے وہ صورتحال بہتر رہے گی، بہت زیادہ بحران پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ معاملہ 10-12 دن اور چلتا ہے، دھرنے چلتے ہیں اور پورٹ سے ڈسکنیکٹ رہتا ہے پنجاب خیبر پختونخوا KP کے، تو پھر بحران پیدا ہوگا۔ ہاں البتہ انہوں نے اتنا ضرور بتایا کہ جنوبی پنجاب میں مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو سکتا ہے آج یا کل، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر لوکل ذخائر ہیں پیٹرول کے، وہ جو کیا جاتا ہے، اسٹور کیا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ ایشو ہوگا، یعنی پنجاب کے ایک حصے میں پیٹرول کا بحران پیدا ہو سکتا ہے آج کل میں۔ تو یہ صورتحال میں نے بتانی تھی، کیونکہ میں نے جو چیز انفارمیشن آپ کو دی تھی تو اس کے برعکس انفارمیشن، اور سورس میرا وہی ہے، میں نے کوٹ کر دیا ان کو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ڈیپلی چیزوں کو دیکھ کر نہیں بتایا جاتا، تو لیکن بہرحال دیانتداری کا جو ہے وہ تقاضا یہی تھا کہ جو انفارمیشن ہو وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اچھا جی، اب معاملہ جو ہے عمران خان کا، کینالز کے ایشو پر میں بعد میں آتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہونی تھی، ان کی تینوں بہنوں کی، ان کے کزن کی، ان کے وکلاء کی،
آخری اطلاعات جو ہیں اور جس کے بعد ظاہر ملاقات کے امکانات نہیں ہیں جس وقت میں ولاگ کر رہا ہوں، تو اس وقت تک یہ اطلاعات تھیں کہ جی عمران خان صاحب کی بہنوں کو پہلے تو آگے تو جانے دیا گیا، لیکن پھر ملاقات سے روک دیا گیا، اجازت نہیں ملی۔ علیمہ خان صاحبہ، نورین نیازی صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ گئی تھی، اور قاسم خان ان کے کزن ہیں وہ بھی گئے تھے، لیکن عمران خان سے ملاقات ان کے وکیل فیصل چودھری کی ہو گئی ہے، دوبارہ انٹری ہو گئی فیصل چودھری کی۔ فیصل چودھری کو نکال لیا گیا تھا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک تضحیک آمیز انداز میں ان کو نکالا تھا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب آج خود بھی گئے تھے ملاقات کے لیے، ان کو آج پھر ملاقات سے روک دیا گیا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کے معاملے میں نے آپ کو جس دن پہلے دن ملاقات سے روک دیا گیا تھا تو اس وقت میں محسوس بھی کر گیا تھا، اور میں نے آپ کو گزارش یہی کی تھی کہ جی لگتا ہے کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب نے کر دی ہے چھٹی، کیونکہ عمران خان صاحب کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، وہ سیاست کو بھی کرکٹ سمجھ کر کھیلتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم اگر آپ کی پالیسی ہو، سیاست ہو، اور یا معاشرے کا کوئی اور شعبہ جس میں آپ کام کر رہے ہیں، وہ کرکٹ نہیں ہوتی، وہاں پر آپ کی حکمت عملی ذرا ڈفرنٹ ہوتی ہے، کرکٹ والی نہیں چلتی۔ تو بہرحال آج فیصل چودھری نے ملاقات کی، یعنی فواد چودھری کی دوبارہ انٹری ہو رہی ہے، انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے ملاقات کے بعد صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پر اپنا تھوڑا بہت تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو ضرورت ملک اور عوام، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے، یعنی دونوں کومبو مل کر چلیں گے، اب ضرورت ہے۔ اور 6 وکلاء کے انہوں نے کہا کہ جی ناموں کی فہرست دی گئی تھی، نعیم حیدر پنجوتھا اور عثمان گل یہاں پہنچے تھے، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں باہر جاتا ہوں اور آپ نعیم پنجوتھا کو ملاقات کے لیے بلا لیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ملاقات کا شیڈول تھا اس طرح وہ بتا رہے ہیں کس طرح ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جی عمران خان کی صحت بہت اچھی ہے، انہیں آگاہ کیا گیا کہ ان کو بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پارٹی رہنما اور وکلاء کو بھی روکا گیا ہے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ لسٹ جو تھی مجموعی طور پر جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے، ان میں صرف 2 لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی اور باقیوں کو روک لیا گیا، باقیوں جیل تک نہیں پہنچ سکے۔ اور ملاقات کے دوران عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہو رہا ہے اس پر لیگل ٹیم پارٹی قیادت چیف جسٹس کو خط لکھے گی، عدالت میں ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، اور بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور قانونی امور پر انہوں نے کہا کہ عثمان گل اور فیصل ملک نے عمران خان کو بریفنگ دی، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ سیاسی پیش رفت تھی اس سے بھی ہم نے عمران خان کو آگاہ کیا ہے۔ ہم ایک وقت میں 9 وکلاء بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے، ملاقات عمران خان کی فیملی کا آئینی حق ہے، ان کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی وہ یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ملک اور عوام کو ضرورت ہے، پی ٹی آئی فیڈریشن کی جماعت ہے جو پاکستان کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو صورتحال ملک کے اندر ہے، کڑمس مچا ہوا ہے، تو ہم ہی اکٹھا کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمیں ساتھ ملائے تو ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ بچوں سے رابطہ نہیں کروایا جاتا، سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور عمران خان کو بتایا گیا کہ جی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ 28 اپریل کو اس کی سماعت ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ یعنی فوکس زیادہ عمران خان صاحب کا، جس کی وجہ سے خان صاحب ٹکے ٹوکری ہو گئے، پارٹی ٹکے ٹوکری ہو گئی۔ فوکس صرف اپنا پارٹی ایجنڈا یا عمران خان کا ذاتی ایجنڈا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے اتحاد نہیں کیا، یہی وجہ تھی کہ یہ سندھ میں جو کینالز کی تحریک چل رہی تھی، کینالز مخالف، یہ سندھ میں گئے بھی، لیکن جو بعد میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ بھئی پی ٹی آئی اپنا پارٹی ایجنڈے کے اوپر کسی کو ساتھ نہیں ملا سکتی، ہاں ایجنڈے کو وسیع کرنا ہوگا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو دیکھنا ہوگا، سندھ کے قوم پرستوں کی سیاست کو دیکھنا ہوگا، اس میں یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو بھی دیکھنا ہوگا، تب جا کر وسیع تر اتحاد بنا کرتے ہیں۔ عمران خان کو رہا کرو، 26ویں آئینی ترمیم، اور 26ویں آئینی ترمیم تو مولانا صاحب نے خود کی ہے نا، وہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ کے ساتھ بیٹھتے؟ مطلب کوئی عقل ہوتی ہے نا، کوئی پتہ نہیں کیا کون مت دیتا ہے ان کو اس طرح کی باتوں کی۔ تو اب وہ خان صاحب ہو گئے ٹکے ٹوکری، پی ٹی آئی ہو گئی ٹکے ٹوکری۔ اب وہ ابھی بھی آج بھی عمران خان صاحب اپنی ذاتی اور پارٹی ایجنڈا سے باہر نہیں سوچ رہے،
افغانستان کے معاملے پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن بہرحال وہ کہ جی 3 سال کے بعد حکومت کو خیال آیا، یاد آیا۔ یہ تو عمران خان صاحب کا معاملہ تھا۔ اب آج جو سینٹ میں ہوا ہے، پہلے میں بلکہ علی امین گنڈا پرساد، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا صاحب کے خلاف ایک مقدمہ ہے۔ اچھا، وہ مقدمہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مقدمہ 4 اپریل 2024 کا 5 اکتوبر 2024 کا ہے جی مقدمہ۔ اب 5 اکتوبر 2024 کو تو علی امین گنڈا پور جب آئے تھے عمران خان صاحب کی کال پر، ان کے کہنے پر کہ جو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہونی تھی اس کو اپنا روکیں اور احتجاج کریں، جا کر دھرنا دیں، تو اس وقت گنڈا پور صاحب 4 اکتوبر کو نکلے تھے اسلام آباد کے لیے پشاور سے، اور 5 اکتوبر کو ڈی چوک سے تھوڑا پہلے نکل کے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اور وہ دوڑنا یہ تھا کہ وہ پھر جا کر ٹھہرے تھے اپنے تھوڑی دیر کے لیے کے پی کے ہاؤس، اور کے پی کے ہاؤس کے بعد وہ 30 گھنٹے لاپتہ ہوئے تھے۔ تو اس دن کا مقدمہ علی امین گنڈا پور پر بنا ہوا ہے لاہور میں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور میں ایڈمن جج منظر علی گل کے سامنے آج مقدمہ لگا، اور گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں ناقابل ضمانت۔ ان کے ساتھ ساتھ حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ جاری ہوئے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ گنڈا پور تو ادھر تھے ہی نہیں، وہ تو بعد میں بیچارے 30 گھنٹے جن کے پاس تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کن کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے، تو ان کے اوپر کم از کم یہ والا مقدمہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال عدالت نے وارنٹ جاری کر دیے، مقدمہ ہے تو آ کر پیش ہو کر اس میں دفاع کرنا پڑے گا۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ سامنے چلنے والی ٹی وی اسکرین پر خبر آ گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے آج تیسری بار سندھ کے وزیر ہیں، اطلاعات کے سینئر وزیر ہیں، ان کو فون کیا ہے، شرجیل انعام میمن صاحب کو، کل بھی کیا تھا، پرسوں بھی کیا تھا۔ یعنی ایک وقت تھا وہ چٹھیاں لکھ کر تھک گئے تھے، اب ایک وقت ہے کہ یہ فون پہ فون کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انالس کا معاملہ ہے، اور آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی تو پھر ہم انتہائی قدم اٹھانے کو مجبور ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ایک اور سٹیٹمنٹ تھی ان کی کہ جی آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں، تو آصف زرداری صاحب بھی ہمارے ووٹوں پر صدر بنے ہوئے، سیاسی چپکلشیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو معاملہ تھا جس کو جس طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا، ہینڈل کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا۔ یعنی جو کام 2-4 میٹنگوں میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا آرام سے، اب اس کے لیے انتہائی قدم حکومت، وفاقی حکومت کو بھی اٹھانا پڑے گا یا پیپلز پارٹی کو اٹھانا پڑے گا۔ تو شرجیل انعام میمن سے تو انہوں نے بات کی، لیکن انہوں نے ذہین شاہ جو سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ایاز لطیف پلیجو صاحب قومی عوامی تحریک کے سربراہ ہیں، قوم پرست ہیں، تو ان کو انہوں نے بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے کینالز کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی پیشکش کی ہے، اور یہ اچھی اپروچ ہے، پہلے ہو جاتی زیادہ بہتر تھا۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ کل تک رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نام نہاد قوم پرست، یہ پیپلز پارٹی ان کی وجہ سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی وجہ سے سخت بیانات دے رہے ہیں، صرف ان کے جو دباؤ ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو جو اسلام آباد، جس کو بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا تھا 18 اپریل کی کہ جی اسلام آباد جو ہے وہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اندھے اور بہرے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں، تو اب ان تک وہ تپش پہنچ گئی ہے جو سندھ کی سڑکوں پر، سندھ کی گلیوں میں ہے، اور ظاہر ہے وہ جو دھرنا ہے اس نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے، ورنہ شاید مسلم لیگ نون یہی سمجھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی، یہ جو لوگ چند قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے لوگوں کو نکالا ہے، تو پیپلز پارٹی ان کے پریشر میں، یہ قوم پرست جماعتوں کی نہیں ہے تحریک، یہ سندھ کے لوگ بھائی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایفیلیشن کے، بغیر کسی اتحاد کے، کوئی بڑا اتحاد نہیں ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو ایکسٹریم قدم اٹھایا ہے وکلاء نے، جہاں پر پورے مطلب اسکولوں کے بچے بھی جاتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، ڈاکٹرز بھی جا رہے ہیں اس دھرنے پر، جو بیٹھا ہوئے وڑائچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو عامر نواز وڑائچ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر انہوں نے آج وہ جو کمو شہید پر بھی دھرنا دے دیا، اور ادھر ڈیرہ موڑ پر بھی دھرنا دے دیا۔ ڈیرہ موڑ والا دھرنا کچھ وقت کے بعد ختم ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر دوبارہ دھرنا دے دیا ہوا ہے۔ تو تپش محسوس ہوئی ہے، تو وہ جو نام نہاد قوم پرست تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول، اب وہ ان سے بھی رابطے کر رہے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، اچھی اپروچ ہے۔ اس میں پولیٹیکلی مسلم لیگ نون کی چال بھی ہو سکتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی اگر ہمارے ساتھ انگیج نہیں کرے گی تو ہم
دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کے نیچرل الائز بھی ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں بلوچستان کی یا سندھ کی، وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ مسلم لیگ نون کے قریب رہتی ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے ساری. تو وہ ان کے ساتھ انگیج کر کے کہ جی ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اگر اس مسئلے میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو ہم پیپلز پارٹی کو کریڈٹ کیوں دیں کہ جی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم نے کینالز جو ہے وہ منصوبہ اس کا ختم کیا، بلکہ ہم پھر خود ہی ایک کمپریسوں کو کریڈٹ دیں گے. تو پیپلز پارٹی کے پاس وہ کریڈٹ نہیں رہے گا. ایک پولیٹیکل چال یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی ہے مسئلہ حل ہو، کسی کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے. صورتحال بہتر ہونی چاہیے. بحران سر اٹھا رہا ہے اور اٹھا چکا ہوا ہے، اور یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے اگر اس کو یہیں نہ روکا گیا اس معاملے کو اور مذاکرات کے ذریعے. اچھا جی، آج سینٹ کا اجلاس تھا، اس میں پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کر دیا کینالز کے ایشو پر. پی ٹی آئی والے نعرے لگاتے رہے کینالز کے ایشو پر، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور حکومت کے خلاف بھی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وہاں پر خطاب کیا اور انہوں نے جواب دیا جو اعتراضات تھے سندھ کے سینٹ میں. انہوں نے بتایا کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے، اور وہ تمام سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور دیگر سے وہ رابطے کر رہے ہیں تاکہ بیٹھ کر مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. اب جو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے رانا ثناءاللہ صاحب وزیر اعظم صاحب کے ترکی سے واپس آنے تک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے. کوئی ایک اے پی سی ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ سی سی آئی سے معاملہ آگے نکل گیا، ورنہ سی سی آئی کا اجلاس بلانا حکومت 1 منٹ میں بلا لیتی. سی سی آئی سے آگے کا معاملہ ہے. اب اس میں سندھ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حکومت لگ یوں رہا ہے کہ بٹھا کر، اور چاہے وہ بند کمرے کی میٹنگ ہو یا وہ کھلی میٹنگ ہو، ایکسپرٹس کے ذریعے حکومت اپنا موقف پیش کرے گی اور سندھ کے ایکسپرٹس کا موقف حکومت سنے گی، جو کہ کل شرجیل میمن اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جس بات پر اتفاق کیا تھا، تاکہ مسئلے کو کسی سائڈ پر لگایا جائے. تو اچھی اپروچ ہے. پہلے ہوتا تو یہ صورتحال نہ بنتی. دیر آیت درست آیت. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.